السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کا 16واں رکوع اسٹڈی کریں گے۔ اس کی آیت نمبر 136 سے 141 تک آج ہم اسٹڈی کریں گے، اور ہم جیسا کہ یہ پہلا سپارہ ہے اور یہ پہلے سپارے کا آخری رکوع ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پہلے سپارہ آج انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سارا گائیڈ کیا کہ کیسے یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ گروپس بن گئے، اور فرقہ بندی سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پہلے دن سے منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے بجائے اپنی روایات اور اپنے اقوال ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی برتری وہ اپنے ذہنوں کے اندر مسلط کر لیتے ہیں، اور انہی کے احکامات کے اوپر پھر وہ چلتے ہیں، اور پھر انہی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اس سے پہلے کی تمام کتابوں میں اپنے انسانیت کو یہی پیغام دیا تھا۔ تمام انبیاء کرام اسی پیغام کے ساتھ آئے کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو تمہاری اس کائنات کی تمام پروگرامنگ جس نے کی ہے، جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، اور تم اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں جو چیزیں بنائی ان کے حوالے سے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نشانیاں بتائیں۔ انسان آج ترقی کرتے 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 اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کائنات میں جو اللہ پاک نے آیات دی ہیں، ان آیات کے ذریعے انسان نے بہت زیادہ رہنمائی لی اس سے، اور دیکھیں کہ سمندر کے اندر اس نے کیسے بحری جہاز چلا دیے، اور آسمان پہ جو ہوائی جہاز چل رہے ہیں، اور جو گلیکسیز وہ نئی سے نئی ڈسکور ہو رہی ہیں، پھر نئے سے نئے سٹارز جو ہیں وہ ڈسکورز ہو رہے ہیں، پھر جو انسان نے ترقی کی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو ساری کائنات ہے اس کے اندر موجود اللہ کی جو حکمتیں ہیں اس کو انسان نے پایا، اس نے قیمتی چیزوں کو تلاش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ جو رب تمہارا یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور تمہارے اپنے زندگی کا اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، تم ایک پہلے نہیں تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر تمہیں ایک موت آئے گی، جس موت کے بارے میں بھی ہر انسان دنیا کا قائل ہے کہ آخر اس کو بالآخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم تمہیں ایک دن زندہ کریں گے، اور پھر ہم تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا جو تمہارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تم اللہ کے احکامات جو تمہاری طرف جب بھی آئیں، جب بھی کوئی اللہ کا حکم تم پر پہنچے، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے تم پر کوئی اللہ کی وحی آئے، تو تم اسے فالو کرنا اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کرنا۔ لیکن امتیں اور انسان کیا کرتے رہے، وہ اپنے اس خالق کے ساتھ اپنا براہ راست تعلق وہ توڑ بیٹھے جو ان کا فخر تھا، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عزت بخشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھ براہ راست تعلق کی جو ہے وہ یہ بالکل اعزاز اس کو بخشا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا دعا کر سکتا ہے، اللہ کو پکار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور امیدیں پوری ہونے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ تگ و دو کر سکتا ہے۔ لیکن انسان اپنے اس عزت اور وقار کو کھو بیٹھتا ہے، اور وہ پھر اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ برگزیدہ ہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یا جو بھی اس نے سینگز بنائی ہوئی ہیں انسانوں نے اپنی، اور وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کرتے وہ اپنی مرضی کے تمام اعمال ہیں جو انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتایا ہے، لیکن وہ ان اعمال کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت حسین اعمال کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہمارے یہ جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کو پیچھے ڈسکس کیا اور انسان کو بتایا کہ جب میں نے تمہیں اپنے ساتھ ایک براہ راست تعلق عطا کیا ہوا ہے، واسجد واقترب، تم سجدہ کرو، تم میرے آگے، میرے احکامات کے آگے سرنڈر کرو، تو میں تم میری قربت میں آ جاؤ گے۔ تو نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ کی صورت میں، نماز کی صورت میں انسان کو یہ براہ راست عزت اور اکرام بخشا ہوا ہے۔
اور اللہ نے یہی کہا ہے قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام اکرام دیا بنی آدم کو، آدم کی تمام اولاد کو ہم نے اکرام دیا۔ اور اس آخری رکوع سے پہلے جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں، اس کی بنیادوں کو بنایا دوبارہ سے، کیونکہ پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر آپ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سب سے پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَوُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَکَّةٍ مبارکہ، یہ اللہ پاک نے قرآن میں جن لوگوں کو نہیں معلوم، یعنی ہمیں آنے والے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن میں بتا دی کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا اس زمین پر انسانیت کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے، وہ یہ بِبَکَّةٍ مبارکہ میں یہی گھر تھا۔ یہ خانہ کعبہ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسانیت کے جمع ہونے کی جگہ بنایا تھا۔ اور یہاں پہ بھی ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ مصابۃ للناس، انسانیت کے جمع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا، یعنی یہ مرکز ہے جس مرکز کی طرف پوری دنیا سے تمام انسانوں نے اکٹھے ہو کر وہاں پر پہنچنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکٹیویٹی حج کی رکھ دی، جس ایکٹیویٹی کے تھرو تمام انسان اکٹھے ہوتے ہیں بیت اللہ میں۔ وہاں وہ جب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور وہ الصلاۃ قائم کرتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ایک قسم کا وہاں پر آ کے سب لوگ ایک ریفریش کورس بھی ان کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں پھر سے دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنائی رکھیے، ومن ذریتنا، اور اے اللہ ہماری ذریت کو بھی امتن مسلمتن لک، ایک امت مسلمہ بنا کے رکھیے، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور جو ہم نے بیت اللہ میں آپ کی طریقے عبادت ہیں وہ ہمیں دکھائیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑ جائیں ان طریقوں کے ساتھ اور آپ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ان کی ذریت میں بنی اسرائیل میں تمام پیغمبر آتے رہے، اور بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کو ان میں تحریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے فرقہ فرقہ ہو گئے۔ کتاب اللہ جب ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر ادر دین کتاب اللہ عقائد و نظریات انسان ان کے اوپر چلا جاتا ہے، ان پہ ٹک جاتا ہے، اور پھر ان کی وجہ سے انسانوں میں آپس میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے اختلافات تو کتاب اللہ سے دور کیے جا سکتے ہیں، لیکن تم کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ یہی بات قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی آج ہمارے لیے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہی آپ ایک موقف پر آتے ہیں، ایک بات پر آتے ہیں، اور وہ ایک بات ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی اسماعیل بھی، یعنی جو مشرکین مکہ کہلائے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اکٹھا کر دیا ایک ذات کے ساتھ، اور وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ان سب کے لیے ایک مرکز بنا دیا۔ تو یہاں پر آج ہم جو آیت نمبر 136 اسٹڈی کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قولو، تم سب کہو، یعنی اب سب کو یہی کہنا چاہیے اور سب کو اسی بات پر آنا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو بھی اور تمام انسانیت کو۔ آج یہود و نصارہ جنہوں نے قرآن اپنے فرقے علیحدہ بنا لیے، اور آج ہم مسلمانوں میں بھی جو فرقے بن چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ریمائنڈر دیا ہے تمام انسانیت کو کہ تم فرقہ بندیوں سے باہر نکل آؤ۔ فرقہ بندیاں دنیا میں ہی اللہ کا عذاب کی ایک شکل ہیں، لہٰذا جب تم فرقوں میں جاؤ گے تو تم شرک جیسی لعنت میں بھی گرفتار ہو جاؤ گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پورا نچوڑ نکال کے بتا دیا کہ ہسٹری کے تمام انبیاء کرام اور موجودہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں، وہ صرف مسلمان ہیں۔ یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ تم سب اب کہو آمنا باللہ، کہ ہم سب نے اللہ کو مان لیا، وما انزل الینا، اور ہم نے اس کو مانا جو اب ہماری طرف نازل ہوا، یعنی یہ قرآن، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو پہلے نازل ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب والاسباطی، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کی طرف جو کچھ نازل ہوا، یعنی جو پیغمبر آئے، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گئی کتابیں موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ دیکھیں ہمیشہ کتاب اللہ کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی کتاب اللہ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئیں، ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں اس دنیا میں، ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان سب کی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البینہ میں فرمایا فیہا کتب قیمہ، ہم نے وہ تمام کتابیں، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا تو اللہ پاک نے تمام کی تمام پچھلی کتابیں، پچھلے صحیفے قرآن کے اندر محفوظ کر دیے ہیں۔ یہ دین اسلام اب کمپلیٹ ہو چکا ہے، الحمد سے والناس تک جتنی ڈائریکشنز انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک دی گئی، ان سب کو اس میں کمپائل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ قیامت تک کے لیے لاریب اور محفوظ کر دی گئی ہیں کہ قطعاً کوئی شخص اس میں کچھ داخل نہیں کر سکتا اور نہ اس میں سے کچھ نکال سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں نہ پہلے کا باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ بعد میں کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا باطل داخل کرے گا۔ ہاں، اور اپنی کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کتابیں لے آئیں گے اور ان کو بھی دین کا ماخذ بنا لیں گے، لیکن کتاب اللہ کی آیات میں قطعاً کوئی شخص کوئی امینڈمنٹس نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات یہاں پر کی گئی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اے دنیا کے تمام لوگوں، اے پورے انسانیت، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دو اور یہ کہو کہ ہم اللہ کے سب اللہ کے مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ ایمان لائیں، یہ مان لیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے کہ تم نے ایمان لیا ہے، بہی اس قرآن کو، فقط اہتدوا، تو پھر یہ بھی ہدایت پر ہیں۔ یعنی جو شخص، ہم آج اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہیں، اور ہم جو لوگ مسلمان کہلوا رہے ہیں، کیا ہم نے عقل و شعور کے ساتھ قرآن کو سنا، عقل و شعور کے ساتھ قرآن کو پڑھا، اور کیا ہم نے قرآن کی ان تمام باتوں پر اپنے عقل اور بصیرت کی بنیاد پر ہم نے لبیک کہا، یا صرف ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد پر خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم فرقوں کے اندر بری طرح کھبے ہوئے ہیں، ہم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں مسلمان۔ ہم نے کتاب اللہ کو اسٹڈی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے پیغام کو سننا ہے، پھر ہم نے اللہ کے پیغام کے اوپر اپنا رسپانس دینا ہے۔ جب ہم اللہ کے پیغام کو سنیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے مسلمان بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اس قرآن کو مانتے ہیں، تو اگر یہ بھی اسی طرح، یعنی جو لوگ قرآن پر کو نہیں اسٹڈی کیا، نہیں مانا، اس کی دعوت کو نہیں سمجھا، تو اگر وہ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر قرآن پر آئیں گے، پھر قرآن کی ہر بات کو مانیں گے، تو پھر ہدایت پر ہیں، کیونکہ قرآن ہے ہدایت۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت قرآن ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، تو سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس قرآن سے ہی منہ پھیر لیں، اس قرآن سے ہی دور ہو جائیں، اس قرآن سے اعراض کرتے رہیں، بچ رہے ہیں آج ہم مسلمان۔ پلیز غور ضرور کیجیے گا میری بات پہ، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ایسے نہیں استعمال کیے ہوئے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ ابھی بھی اس سے بچ رہے ہیں۔ اعراض کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ خود پلیز اس لفظ کو سوچ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کسی سے اعراض کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے جان چھڑانا، یا اس سے پیچھے ہٹنا، یا دور ہٹانا۔ تو ہمیں اس قرآن کی طرف آنا ہے، اس کو پیچھے نہیں ہٹانا۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تو ان کے
دل جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور یہ بڑی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی یہ قرآن پر نہیں آتے، قرآن کو سننے کے باوجود قرآن کی نہیں مانتے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو بس تمہارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. کیونکہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو صاف کر کے اور جھک کر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی ہدایت پر نہیں آتا تو یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کی ہدایت پر ہو تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ ہمہ وقت سننے والے اور ہمہ وقت جاننے والے ہیں. اللہ کو کسی بات کی قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے دنیا میں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اگنور کر رہے ہیں. اللہ پاک ٹائم دے رہے ہیں انسانیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اسی بات کا اختیار دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکرا و اما کفورا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا. صبغۃ اللہ، یہ فرقوں کے رنگ چھوڑو، فرقہ پرستی سے باہر نکلو اور اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے قطعاً تمہیں کسی قسم کی کوئی قرآن کے اندر ڈائریکشنز نہیں دیں کہ تمہارا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے، تمہارے یہ ساری چیزیں کیسی ہونی چاہیے. تم نے آج اپنے اپنے فرقوں کی ایک پہچان بنا لی ہوئی ہے. آج اگر آپ اس بات پہ غور کریں گے، قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں قرآن کیا بات کہہ رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. کیونکہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخصیت پرستی سے صاف کر لو اپنے آپ کو، کیونکہ شخصیت پرستی ہی فرقہ پرستی اور شرک کی بنیاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رنگ یہ ہے کہ خالص ہو جاؤ اسی کے ساتھ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ عہد کر لو کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے خالص غلامی اختیار کریں گے، خالص اللہ ہی کے ساتھ جڑیں گے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے فرقے والوں سے، اتحاجوننا فی اللہ، کہ کیا تم اللہ کے ساتھ تعلق میں ہمارے سے جھگڑا کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ بھائی وہ تمہارے رب بھی وہی ہے اور ہمارا رب بھی وہی ہے. اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، کیا تم اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہم سے یہ حجتیں کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہماری حاجتیں اور ہماری امیدیں پوری کرنے والا ہے، اور وہی تمہاری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور یہ یاد رکھو، یہ اللہ پاک نے ایک سٹیٹمنٹ کھینچ دی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. قطعاً کوئی کسی کے عملوں کا ذمہ دار نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اے نبی ان کو بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ انسانیت کو بتا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، خاص طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص ہو کر اللہ ہی کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہم شخصیت پرستی اور شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہم فرقوں میں نہیں بٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو دی تھیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت الکرسی کے بعد جو آتا ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیں، یہ وہ سب سے مضبوط تعلق ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے جس کو کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا اور جس کو کبھی کوئی کمزور نہیں کر سکتا. تو یہ انسان اپنے اندر سے اس کو کمزور کرتا ہے، انسان خود اس کو توڑتا ہے، باہر سے نہیں کوئی آ کے اس کو کمزور کر سکتا. ہم تقولون، کیا تم یہ بھی کہتے ہو جب فرقے بنا لیتے ہو تو تم، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات آ رہی ہے، تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ضرور سوچنی چاہیے. یہ قرآن نے ہمیں ہدایات دی ہیں، یہ ڈائریکشنز دی ہیں، اور اللہ نے کہا سوچا کرو، عقل استعمال کیا کرو، تاکہ تمہیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، تمہیں بات کی سمجھ آ جائے. ہم تقولون ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، ان سے پوچھو نا جو فرقوں میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں،
کہ کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد جو تھی، کیا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیا یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ تمام انبیاء یہودی اور عیسائی تھے؟ اسی طرح آج ہم سوچیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فرقوں کے جو نام ہیں ان کو آپ خود ہی سیٹ کر لیں، آپ سب جانتے ہیں، تو کیا رسول اکرم کسی فرقے کے نام سے اپنی پہچان کروا کر ہمیں دے کر گئے ہیں؟ تو یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. کل انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے. میں نے کل آپ کو مسلمان کے حوالے سے جو آیات دی تھیں، مجھے امید ہے آپ نے ضرور سٹڈی کی ہوں گی، کہ ہر نبی کی یہی سٹیٹمنٹ ہے قرآن میں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو یہی میں نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن میں ان کی سٹیٹمنٹس دے دی تھی ساری. ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ بھلا سوچو وہ کتنے ظالم ہیں جو اللہ کی شہادت کو، اللہ کی گواہی کو، جو کہ اس کے پاس کتاب اللہ میں موجود ہے، اللہ کی طرف سے اس کو چھپائے. اب قرآن کو سنیں، ترجمہ تلاوت والا تلاوت ترجمے والی سنا کریں پلیز، تو آپ کو سننے سے بہت جلدی یہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی، اور آپ قرآن پاک کو، یہ اللہ کا پیغام ہے، ایک مرتبہ تو زندگی میں اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم اسے ایک مرتبہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو، جو اس کے پاس کتاب اللہ میں موجود ہے، اللہ کی شہادت ہے یہ قرآن، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل سٹیٹمنٹس ہیں اللہ پاک کی. اور اللہ پاک نے عقائد کے حوالے سے کل کی جتنی آیات دی ہیں، آپ جب پورے قرآن سے کل کی آیات نکالیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اصل میں ہمیں پورا قرآن دیا ہے، لیکن کل کی آیات وہ اسپیسیفک آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر امت کسی قسم کا رسول اکرم کے حوالے سے کوئی اپنے ذہن میں عقیدہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود بتا دیجئے. تو وہ جو آپ کل کی آیات پڑھیں گے تو آگے ان آیات میں جو بتایا جا رہا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ان باتوں کو بھی ضرور سوچئے گا، کیونکہ اگر ہماری آن لائن کلاسز اگر جاری رہیں تو یہ آٹومیٹکلی تمام باتیں اس میں آ جائیں گی. لیکن ہمارا چونکہ قرآن کا یہ رمضان کا ہی پروگرام تھا، پھر انشاءاللہ ہماری ریگولر کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی. تو امید ہے کہ ہم اس کو ضرور پڑھیں گے، اور آپ لوگ بھی اپنے ساتھ عہد کریں جس تک یہ پیغام پہنچے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو، جو کتاب اللہ میں تمہارے پاس موجود ہے، اس کو چھپائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ جو عمل کر رہے ہیں نا لوگ اللہ کی کتاب کو چھپانے کا، اللہ کی بات کو پس پش ڈال دینے کا، اللہ کی آیات کو عاجز کر دینے کا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَسَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ. یہ قرآن کی آیات ہیں، میں خود سے نہیں دے رہا آپ کو. تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی بات کو کسی دوسرے کی روایت یا دوسرے کی بات کے نیچے لے کر جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان سے بالکل غافل نہیں ہے، اللہ نے ان کا حساب لینا ہے. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. وہی بات جو پیچھے آئی تھی، یہی آیت دوبارہ آ گئی کہ یہ جو گروہ جو حرکتیں کر کے دنیا سے چلے گئے سو چلے گئے، جو قومیں کتاب اللہ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا سو کیا، وہ اس کا انجام خود بھگتیں گے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ہمیں بتا دیا ہے. آگے جو پورا قرآن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں یہی ساری ڈیٹیلز آئیں گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہا ما کسبت. ان کے لیے اگر انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کا کسب، ان کی کمائی ان کے کام آئے گی. اگر انہوں نے برے کام کیے تو ان برے کام کا انجام وہ خود بھگتیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم نے کیا کسب کرنے ہیں. جو کسب تم کرو گے، جو کام تم کرو گے، جو اعمال تم کماؤ گے، جو عقائد تم رکھو گے، اس کا پھر وبال اور یا اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہرگز کسی سے کسی کا سوال نہیں کیا جائے گا اما کانوا یعملون، کہ دوسرا کوئی کیا عمل کرتا ہے. قطعاً کسی دوسرے شخص کے عمل کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ آج یہ پہلا سپارہ یہاں پر تکمیل ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کل
سے سایقول الصفحاء جو سیکنڈ پارہ ہے اس کی آیات سٹڈی کریں گے. سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین، بس اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے. آمین یا رب العالمین.